IMF اور حکومت کے درمیان پروگرام بحالی کے لیے مذاکرات آج تیسرے دن بھی جاری رہے۔ تکنیکی مذاکرات ختم ہونے کے بعد آج سے پالیسی معاملات پر مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ IMF نے حکومت کی جانب سے 952 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور بجلی کے ٹیرف پر سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق IMF نے حکومت کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی ڈسکوز کی جانب سے بجلی کے بلوں کی 100% وصولی میں ناکامی پر تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ IMF کا موقف ہے کہ 100% بل وصولی کے بغیر پاور سیکٹر کا گردشی قرض ختم نہیں ہو سکتا۔ IMF کا مطالبہ ہے کہ حکومت ڈسکوز کی طرف سے بجلی کے بل وصولی یقینی بنائے اور IMF نے 3 ڈسکوز کے علاوہ دیگر تمام ڈسکوز کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے حکومت سے سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کے اہداف حاصل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جبکہ آج مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق IMF نے حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان مسترد کرتے ہوئے حکومت کو بجلی کے ٹیرف میں 12.5 روپے اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایک طرف IMF کا بجلی اور گیس کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ ختم کرنے اور بجلی کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ ہے تو دوسری طرف گزشتہ روز اسی پروگرام میں وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا تھا کہ 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں پر اضافی ٹیرف کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ اس حوالے سے IMF سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق IMF نے حکومت سے گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران اور ان کے اہل خانہ کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ آج انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 53 پیسے اضافے کے بعد 271 روپے 36 پیسے کا ہو گیا، جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ اس کے علاوہ آج اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں۔ 27 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 59 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی کمی آئی ہے، جس کے بعد اسٹیٹ بینک کے پاس 3 ارب 8 کروڑ 6 لاکھ 20 ہزار ڈالرز کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ آج IMF کے ساتھ مذاکرات میں کیا طے ہوا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے دی نیوز کے نمائندے صحافی مہتاب حیدر سے۔ مہتاب صاحب، یہ جو سرکولر ڈیٹ والا معاملہ ہے اس پر کہاں تک بات پہنچی ہے؟ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ کامیابی حاصل کر سکے گا پاکستان IMF کے ساتھ ان معاملات پر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے؟ اس ٹائم جو سرکولر ڈیٹ ہے کوئی 2.5 ٹریلین کے لگ بھگ کھڑا ہے اور حکومت نے اس سال کے دوران جو انیشیل پلان کیا تھا اس میں کوئی 1.5 ٹریلین کے لگ بھگ سرکولر ڈیٹ کے اندر اضافہ ہونا تھا۔ پھر اس پلان کو ریوائز کیا گیا اور اب جو پلان حکومت بنا کر IMF کے ساتھ اس ٹائم ڈسکشن میں مصروف ہے، اس پلان کے تحت اس سرکولر ڈیٹ میں کوئی 952 ارب روپے کا اضافہ ہونا ہے۔ اب IMF جو ہے اس میں جو IMF کی سب سے بڑی کنسرن ہے وہ کنسرن یہ ہے کہ جو پاور سیکٹر کی سبسڈیز ہیں وہ کوئی 675 بلین روپیز کی حکومت نے انویسٹ کی ہوئی ہیں اگینسٹ دا ٹارگیٹ آف 240-245 بلین جو بجٹ کے موقع پہ رکھا گیا تھا۔ تو اس طرح کا ایڈیشن IMF کے پروگرام میں قطعاً ناقابل قبول ہے انہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس ٹائم 675 ارب روپے کی سبسڈی اس ٹائم ہے جب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں اور ایک سرچارج لگا کر کوئی 7 روپے پر یونٹ اضافہ جو ہے وہ مزید انکریز کرنا ہے۔ حالانکہ ہم بیس ٹیرف، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 7th اور 8th ریویو ہوا تھا تو اس ٹائم ہم نے بیس ٹیرف بڑھایا تھا، لیکن اگر 675 ارب روپیہ تو IMF کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو 7.5 روپے ہے اس کے بجائے 12.5 روپے پر یونٹ ٹیرف کے اندر انکریز کریں تاکہ یہ 675 جو ہے اس کو کم کر کے 335 ارب روپے پہ لایا جا سکے۔ یہ ایک بڑا میجر چیلنج ہے حکومت کے لیے ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ سرکولر ڈیٹ کا مانسٹر کھڑا ہے پاور سیکٹر میں، اور یہ صرف پاور سیکٹر میں نہیں ہے، اب گیس سیکٹر کے اندر بھی یہ 1.6 ٹریلین کو جو ہے وہ ٹچ کر چکا ہے اور وہاں پہ بھی حکومت یہ پلان پیش کر رہی ہے کہ اس کو کم کر کے 700 سے 800 ارب روپے پہ لایا جائے گا۔ اگر حکومت جو 200 سے 300 یونٹس والوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو پاکستان کا جو کمرشل اور بلک ٹیرف ہے اس میں نمایاں اضافہ کرنا پڑے گا، اور یہ ایک بڑی ہی حکومت کے لیے ایک بڑی ہی ٹف سچویشن ہے کہ ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم پرائسز میں پہلے اضافہ کیا، اب بھی الیکٹریسٹی ٹیرف میں اضافہ ہوگا، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل ٹیکسز کا بھی ایک ایشو ہے، اور اس میں فسکل گیپ کتنا ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا جو ہے وہ وہاں پہ گیپ ہے اور کتنے زیادہ ٹیکسز جو ہے وہ حکومت کو لگانے پڑیں گے۔ مہتاب حیدر، بہت بہت شکریہ۔